السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت میں سپریم کورٹ میں موجود ہوں، میرے ساتھ ملیحہ ہاشمی موجود ہے جو ساری عدالتی کارروائی دیکھ رہی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کیا دیکھا آپ؟ فیصلہ بس آنے والا ہے، کیا سمجھتے ہیں کیا فیصلہ آئے گا اور کیا دلائل پیش ہوئی؟ ان کے پاس تو کوئی دلائل ہے ہی نہیں تھا، کیا کہنا چاہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں حسنین، بات یہ ہے کہ ابھی تو یہ دیکھنا ہے کہ فیصلہ آ جاتا ہے یا پھر فاروق ایچ نائک صاحب نے جو اینڈ ٹائم پہ اپنی شمولیت کر کے کہ جو پیپلز پارٹی کا بھی وکیل ہونا چاہیے، جو انہوں نے بات کی ہے کہ تھرسڈے تک اس کو آگے کر دیں۔ اب یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں، خاص طور پہ جو فل کورٹ بینچ کی بات کر رہے ہیں نا، یہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی مرضی کا وکیل آ جائے گا تو اڑا دے فیصلہ۔ یہ نہیں ہے، ان کی مرضی کا بھی وکیل آ جائے، آسمان سے بھی اتر کے کسی کو لے آئے نا اور کہیں کہ بھائی آپ ہمارے حق میں فیصلہ دے دیں، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں تو گئے ہی گئے۔ مسئلہ یہ ہے، ہاں اللہ کی چاہت کچھ اور ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتے، اللہ نے چاہا تو یہ ان کا کیس ختم ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر صرف یہ ہے کہ یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ بہت سے جج صاحبان اس وقت چھٹیوں میں ہیں، عدالتوں میں چھٹیاں ہیں، وہ چھٹی پر ہیں، ملک سے باہر ہیں زیادہ تر جج صاحبان، تو ان کی خواہش ہے کہ اسی طرح کرتے کراتے 3-4 مہینے اسی طرح لٹکاتے رہے، کبھی کوئی ایکسکیوز کبھی کوئی ایکسکیوز۔ اور پھر خاص طور پہ غور طلب بات یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا آتا ہے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے 5:30 بجے جو فیصلہ دینا تھا سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کی 3 رکنی بینچ نے کہ بھائی ہم فل کورٹ کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں، اس سے 15 منٹ پہلے ان کا یوں دھمکانا رانا صاحب کا کہ اگر فل کورٹ نہ دیا تو پھر ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے اور حمزہ شہباز اس کی پارٹی نہیں بنیں گے، یہ بہت ہی شرمناک بات ہے۔ اور آج ارشد شریف صاحب نے بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ 2019 میں بھی مریم نواز نے اسی طرح کی ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ ہمارے پاس بہت سے طاقتور لوگ ججز کی ویڈیوز ہیں اور ہم جانتے ہیں سب کو، ہمیں اس نوبت پر نہ لے کے جائیں، نہج پر نہ لے کے جائیں کہ ہم ایکسپوز کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ دیکھیں کہ اس دھمکی کے بعد سارے کے سارے جو کیسز تھے وہ سلو ڈاؤن ہو گئے، اور آج بھی اسی قسم کی دھمکی آمیز پریس کانفرنس کی گئی جس میں اداروں کو بیسیکلی دھمکایا گیا، اور دوبارہ سے وہی بوٹ کھٹے والی بات کہ مطلب جب تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے حساب سے اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہے آپ ان کے ساتھ ہیں، جدھر آپ کو لگے کہ آپ کی کرپشن جو ہے وہ پکڑی جا سکتی ہے، آپ کا اقتدار خطرے میں، ظاہر حمزہ شہباز گیا تو شہباز شریف بھی گئے، پھر شہباز شریف پھر گولڑا سے لے کر بارہکوہ تک کے وزیر اعظم ہوں گے نا۔ جو لوگ اسلام آباد کے علاقوں سے نہیں واقف، میں بتاتی چلوں کہ یہ دونوں اسلام آباد کے ہی 2 پوائنٹس ہیں جو اسلام آباد کو ملاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری کی ساری بھاگ دوڑ یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح اداروں کو پریشرائز کیا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے لیے مینڈیٹ زیادہ معنی رکھتا ہے، عوامی مینڈیٹ کی زیادہ عزت ہے، یا پھر مافیا کے آگے انہوں نے گھٹنے ٹیک دینے ہیں۔ اور ماضی سے ہی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ہوتا رہا ہے، جسٹس ملک قیوم بھی اسی طرح کے ایک آنریبل جج صاحب تھے جو اسی بلڈنگ میں یہیں پہ بیٹھا کرتے تھے، یہیں پہ سارے جج صاحبان بیٹھتے ہیں سپریم کورٹ کے۔ ان کو جس طرح سے تڑی لگائی تھی حمزہ شہباز نے، اور بلکہ حکم دیا تھا کہ وڈے بھائی جان نے آگ دیتا ہے، اور وہ کیا کہہ دیا تھا کہ بے نظیر بھٹو جو ہیں ان کی سزا اتنی نہیں اتنی کر دیں۔ ملیحہ مجھے یہ بتائیں، یہاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان وکلاء بہت خوش نظر آ رہے ہیں اور جو پی ڈی ایم کے وہ بہت مایوس نظر آ رہے ہیں، کیا یہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف کی جیت ہو چکی ہے؟ دیکھیں، جیت تو پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے موقف کی پرسوں ہی ہو گئی تھی، یہ تو پرسوں ہی ہو گئی تھی، لیکن ابھی جس طرح سے فل کورٹ والی بات فوراً نہیں مانی گئی، اس بات پہ پی ڈی ایم والوں میں ایک تشویش پائی جا رہی ہے کہ ماضی میں تو ہم اشارہ کرتے تھے اور عدالت یوں حکم کر دیتی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں آپ کے چینل کی توسط سے پاکستانی عوام کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ جو ماشاءاللہ شیر کے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس جو غلط فیصلہ ان کو لگتا ہے، جو غلط بات لگتی ہے اس پر وہ سوال اٹھاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج جج صاحبان بھی اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پھر آگے دیکھتے ہیں کہ ہم نے پاکستانی عوام میں پھر نکلنا بھی ہے۔ پاکستانی عوام جو ہمیں عزت دیتی ہے، ہم نے اس عزت کہ we have to live up to that respect actually۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا آتا ہے۔ اللہ کرے کہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال نہ ہوں، کیونکہ یہ پاکستان کی 62% آبادی جو پنجاب جس پر مشتمل ہے اس کی تقدیر کا فیصلہ ہے، اور یہ عوامی ووٹ اور عوامی مینڈیٹ کا بہت مذاق اڑانے والی بات ہے کہ اگر آپ آج انہی مجرموں کو جن پر فرد جرم عائد ہو کے ٹھپا لگنا تھا اور وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونے تھے، تو اگر یہی کچھ ہونا ہے، دیکھیں حمزہ شہباز نے کل کیسا مذاق اڑایا عدالت کا۔ میں تو حیران ہوں کہ ابھی تک کسی بھی ان تینوں میں سے معزز جج صاحبان میں سے کسی ایک نے بھی سوال نہیں کیا کہ جب ہم نے کہہ دیا تھا کہ حمزہ شہباز عبوری وزیر اعلیٰ ہے تو وہ کس حیثیت سے 40 سے اوپر ارکان کی وہ بنا رہا اسمبلی بنا رہا ہے، اس کو تو اختیار ہی انہوں نے محدود کر دیا تھا، اختیار ہی نہیں تھا۔ تو یہ جان بوجھ کے حمزہ شہباز نے کل عدالت کی توہین کی ہے، توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، یہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہے، اس کو بالکل یہ نہ سمجھیں کہ یہ عمران خان کی کوئی ذاتی جنگ ہے۔
یہ پاکستان کی جنگ ہے, پاکستان کی مستقبل کی جنگ ہے. اگر آپ اس مافیا سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, اس ہتھکڑی کو توڑنا چاہتے ہیں غلامی کی, تو آپ کو آج اس مافیا کو شکست دینی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور پاکستان کے جو ججز ہیں, ہمیں ان سے اچھی امید ہے کہ دوست مزاری میں جو فیصلہ دیا, آپ اسے کس نظر سے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے, میں اسی نظر سے دیکھ رہی ہوں جس نظر سے آپ کو کسی بھی لوٹے کا فیصلہ دیکھنا چاہیے. وہ تو خود لوٹا ہے. میں تو حیران ہوں کہ کیسے ہمارا کانسٹیٹیوشن کیسے الاؤ کر سکتا ہے ایک لوٹے کو, ایک ڈسیڈنٹ کو جس نے خود اپنا ضمیر بیچ دیا, کہ وہ پورے پنجاب کی تقدیر کا فیصلہ کر رہا ہے. اور پھر آج دوست مزاری کے 2 جھوٹ بے نقاب ہوئے. ایک تو پرسوں ہی ہو گیا تھا جو اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دے کے کہا کہ جی اس کی روشنی میں فیصلہ دے رہا ہوں, اور عرفان قادر صاحب جو وکیل تھے اس کے, وہ نہیں اس کو پروو کر سکے کہ کون سا پیرا کون سے فیصلے کی روشنی میں کیا ہے. آج بھی پوچھتے رہے, کوئی جواب نہیں دے سکے. مونڈی کا کوئی بھی وکیل, ایون وہ کیا نام ہے, ایوان, منصور ایوان جو حمزہ شہباز کا وکیل ہے, وہ بھی نہیں اس کا جواب دے سکا. جبکہ اور ایون شجاعت حسین کا بھی جو ہے نا, وہ بھی ان میں سے کوئی جواب نہیں دے سکا. دوسرا جو بڑا جھوٹ ہے وہ یہ کہ جو اس نے کہا ڈپٹی اسپیکر نے ووٹنگ کے فوراً بعد کہ جی ابھی مجھے چودھری شجاعت کا یہ خط موصول ہوا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے. تو آج جج صاحب نے سوال کیا پیشی کے دوران کہ جس وقت ووٹنگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو اس عمل کے شروع ہونے سے پہلے دروازے بند ہو جاتے ہیں, کسی بھی شخص کو پھر انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہوتی ہے ایوان میں. تو یہ بھی ایک ان کا جھوٹ پکڑا گیا کہ ابھی ملا ہے, یہ پہلے کی ہی کوئی کھچڑی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ فیصلے میں وہ کس حد تک اس مافیا کو ایکسپوز کر پائیں. مجھے یہ بتائیں, عدالت صبح سے لگی ہے, رات ہو گئی ہے, کیوں لیٹ کیوں ہو رہا ہے؟ سیٹرڈے والے دن فیصلہ آ جانا چاہیے تھا. آج منڈے ہے, آج بھی شام ہو گئی ہے, کل تک بات چلی جاتی ہے, کیوں لیٹ کیوں ہے؟ دیکھیے, اعتزاز احسن صاحب نے تو کہا تھا کہ 20 منٹ کے اندر ہونے والا فیصلہ تھا. ان کا تو کہنا تھا کہ یہ پرسوں بھی 20 منٹ کے اندر نمٹا دینی چاہیے تھی بات. اور آئینی اور قانونی طور پہ اگر آپ نے کسی کو عبوری وزیر اعلیٰ بنانا ہی تھا تو وہ عثمان بزدار بنتے تھے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے میں سب سے بڑی ان کی کرٹیک ہوں, سب سے بڑی ناقد ہوں. مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں آئی عمران خان کی سلیکشن, لیکن پھر بھی جو آئین اور قانون کی بات ہے اس میں میری یا کسی کی ذاتی پسند ناپسند نہیں آ سکتی. عثمان بزدار کو ہونا چاہیے تھا عبوری وزیر اعلیٰ, لیکن حمزہ شہباز کو خیر سے نوازا گیا یہ عہدہ. ابھی بھی یہ رو رہے, شکایت تو پی ٹی آئی اور کافی کو ہونی چاہیے. پھر آپ کا سوال کہ رات ہو گئی ہے اور ابھی تک فیصلہ نہیں آ رہا, اور یہ دوسرا دن ہے. آئی وونٹ بی سرپرائزڈ اگر یہ فاروق ایچ نائک جو پیپلز پارٹی کا وکیل ہے, جو بھی اس نے کہا ہے کہ بھائی انہوں نے کہا ہے کہ آپ تھرسڈے تک لے جائیں, تو اگر یہ تھرسڈے تک بھی لے جائیں تو آئی وونٹ بی سرپرائزڈ. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ سارے ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں, اور شاید عدالت ماضی کے ایکسپیرینسز سے ذرا ڈری بھی ہے کہ جتنی بدتمیزی یہ لوگ کرتے ہیں, چیف جسٹس کو جا کے تھپڑ مکے مارے گئے, جو ظلم کیا گیا چیف جسٹس پہ, عدالت پہ حملہ کیا گیا, تو شاید وہ اسٹیپ وائز چل رہے ہیں کہ بھائی ایک دم سے دھاوا نہ بولیں. ٹھیک ہے, حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے, پرویز علی وزیر اعلیٰ آئیں گے. یہ ظاہری بات ہے, یہ کلیئر کٹ بات ہے, اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. جب عددی اکثریت دیکھیں پرویز علی صاحب کے پاس ہے 186, 179 ان کے پاس ہے, تو کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ.